بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حسین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان مارشل لا سے صرف ایک قدم کی دوری پر کھڑا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ مارشل لا لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اہم ترین پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے اور ایک شخصیت کے ذریعے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ پاکستانی قوم تک بھی پہنچا دیا جائے، لہٰذا انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر کے یہ پیغام پاکستانی قوم تک پہنچا دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہیکر ہے جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کے لیے وہ مچھر بنا ہوا ہے، جو نمرود کے ناک میں جس نے دم کر کے رکھا تھا، کیونکہ یہ شہباز شریف نمرود کی ایک جو ہے وہ نسل میں سے ہیں، تو یہ جو ہیکر ہے نا، اس نے جیسے نمرود کے ناک میں مچھر نے دم کیا تھا، اس طریقے سے اب اس شہباز شریف اور اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کے ناک میں یہ جو چھوٹا سا ہیکر ہے نا، اس نے دم کر کے رکھ دیا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے۔ اس نے مزید جو آڈیو لیک ہے اس کے حوالے سے تفصیلات دی اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ اب ایسی کون سی 10 شخصیات کی آڈیوز آنے والی ہیں، یہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طریقے سے یہ امپورٹڈ اور نااہل ٹولہ یہ ہیکر کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے پہلے بڑھتے چلتے ہیں جی، مارشل لا کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ کیا ہے۔ کامران خان صاحب ہیں، دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان صرف جو ہے وہ مارشل لا سے ایک قدم کی دوری پہ کھڑا ہے، اور اب جو وہ فوجیوں کے بوٹوں کی آواز ہے وہ اسلام آباد میں سنائی دے رہی ہے کہ کسی بھی وقت مارشل لا لگ سکتا ہے۔ میری شاید آواز آپ تک تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہو کے پہنچ رہی ہو کیونکہ میرا گلا خراب ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، اس وجہ سے اس طریقے سے میں بات نہیں کر پا رہا آپ سے۔ اب کامران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، کامران صاحب لکھتے ہیں کہ کامران صاحب، مارک مائی ورڈز، if the current political mess is not fixed rapidly, the country is just a decimal away from the martial law. A very important, highly placed Government of Pakistan official told me a few days ago next NSC meeting could well be a decisive event. مطلب اگر یہ میس جو کریٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر، پولیٹیکل میس، یہ ختم نہ ہوا تو مارشل لا لگ جائے گا۔ یہ پیغام ایک اہم ترین حکومتی شخصیت نے کامران خان صاحب کو کہے یہ الفاظ، اور یہ کہا کامران صاحب مارکس مائی ورڈز، یعنی آپ میرے الفاظ لکھ لیں کہ پاکستان میں پھر مارشل لا لگ جائے گا۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مارشل لا کی اجازت اس وقت پاکستانی عوام دے گی؟ بھٹو کا مارشل لا بھی آپ جسٹیفائی کر لیں گے، ایوب خان کا بھی کر لیں گے، پرویز مشرف کا بھی کر لیں گے، کیا اس موجودہ صورتحال کے اندر مارشل لا کی کہیں گنجائش بچتی ہے؟ اتنا میس کریٹ کیا کس نے ہے؟ اور اگر یہ میس کریٹ کسی باہر سے آنے والے شخص نے کیا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، آ کے اس کا نام لیں۔ آپ ڈیلز پہ ڈیلز کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر ہمیں ایک دھمکی مل جاتی ہے کہ مارشل لا لگنے جا رہا ملک کے اندر۔ کمال ہے جی۔ اچھا، اب کیا مارشل لا لگا کر ملک کے حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے، اور پاکستانی قوم ان سوالات کے جواب مانگتی ہے۔ ایسی سیاسی یہ جو ایک ناپائیدار سچویشن، یا میں کہہ لیتا ہوں اس کو کہ بچوں کا جو یہ کھیل اس وقت سیاست کا چل رہا ہے، نون لیگ اور پی ڈی ایم کر رہی ہے، اس کھیل کا حل جو ہے وہ کیا مارشل لا جتنی بڑی طاقت ہے، یا صرف ایک سمپل جنرل الیکشن ہے؟ ہاں، اگر آپ مارشل لا اس بات پہ لگانا چاہتے ہیں کہ ان الیکشن کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو شخصیت اقتدار میں آئے گی اس شخصیت کی شکل آپ کو ناگوار ہے، تو لگا دیں مارشل لا، کوئی نہیں، خیر ہے، پہلے بھی اتنے مارشل لا جو ہے وہ پاکستان میں لگتے رہے ہیں۔ اگلی خبر ہیکر کے حوالے سے آپ کو دینی ہے جی۔
ہیکر، یہ آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت یہ اسکرین شاٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہیکر صاحب نے اب اپڈیٹ الرٹ دی ہے اور انہوں نے یہ پوسٹ تقریباً اب سے 36 منٹ پہلے جو ہے وہ انڈی شیل کے اوپر موڈیفائی کی ہے۔ اب وہ لکھتے کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ فار undisclosed reasons I will be releasing all files this Friday at 9:30، یعنی شام 9:30 پر جمعے والے دن یہ تمام کی تمام فائلز جو ہیں وہ ریلیز کر دی جائیں گی۔ No more negotiations and offers will be accepted، یعنی اس کا مطلب کہ حکومت کی جانب سے نیگوسیشنز کرنے کی ابھی تک کوشش مسلسل کی جا رہی ہے، لیکن ہیکر نے اب کہہ دیا جی کہ اب کوئی مزید نیگوسیشنز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ The entire zip of audio will be released at the end of the current week۔ Do not engage with imposters, do not DM me with an intention to change my mind، everything here is final۔ یعنی ہیکر جو ہے وہ فرسٹریٹ بھی ہو چکا ہے ان کی حرکتوں سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی نیگوسیشنز نہیں ہیں، اب کسی قسم کا کوئی مائنڈ چینج نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فائنل ہیں۔ اس سے آگے وہ ایک اہم تفصیل دیتا ہے جو اب آپ کے اسکرین شاٹ اسکرین پہ چل رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ at this point I can only reveal the following۔ Number 1، audios include interaction with the journalists۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ جو جرنلسٹس ہیں ان کو بلایا گیا، ان کے ساتھ بڑی راز و نیاز کی باتیں کی گئی تھیں۔ حامد میر، کئی نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ جرنلسٹ نہیں تھے، نام نہاد جرنلسٹ جو ایک میڈیا ہاؤس کھڑا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ بن گئے ہیں، وہ تمام لوگ تھے۔ میں نے کچھ 2 بلکہ 2.5 ہفتے پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی تمام میڈیا آنرز، میڈیا ہاؤس آنرز جو ہیں یہ وہاں پہ گئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس، ان کی وہاں پہ نئی ڈیل ہوئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اچھا اور مثبت امیج جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ خان کی دفعہ تو انہیں تکلیف ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے اچھا اور مثبت امیج کیسے پیش کرنا ہے، وہ آڈیوز آپ دیکھیں کہ ہماری ایک ایک بات آپ تک سچ ثابت ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نمبر 2، آڈیوز انکلوڈ کنورسیشن ود گورنمنٹ آفیسرز۔ گورنمنٹ آفیسرز کو کیا یہ احکامات دیتے رہے، آگے سے کیا جوابات آتے رہے، وہ بھی لیک ہونے جا رہی ہیں۔ آڈیوز انکلوڈ کنورسیشنز ود ملٹری پرسنل، آرمی کے لوگوں کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی۔ پھر نمبر 4، آڈیوز انکلوڈ کنورسیشنز ود دا پریمیئر ملٹری ہیڈ، یعنی جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے فوج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی۔ نمبر 5 پہ وہ کہتا ہے کہ آڈیوز انکلوڈ پرسنل اینڈ گورنمنٹل ڈیلنگز، یعنی جس کے اندر ان کی اپنی پرسنل ڈیلنگز چلتی رہی ہیں اور ساتھ گورنمنٹ لیول پہ جو ڈیلنگز ہیں وہ چلتی رہی ہیں۔ پھر جی کہتے ہیں کہ آڈیوز انکلوڈ انٹریکشن بٹوین دا فرسٹ فیملی اینڈ ایکسٹینڈڈ فیملی، یعنی جو ان کی شہباز شریف صاحب کی اپنی فیملی ہے اس کے ساتھ جو گفتگو ہوتی رہی ہے، اور ساتھ پھر ان کے آگے جو لنکڈ ایک فیملی ہے اس کے ساتھ بھی جو آڈیوز ہیں وہ بھی لیک ہونے جا رہی ہیں۔ پھر جی آڈیوز میں انکلوڈ کنورسیشنز آف انکریمنیٹنگ نیچر، یہ بہت اہم ہے کہ یہ کون سی ایسی آڈیوز جو ہیں وہ انکریمنیٹنگ نیچر کی آنے جا رہی ہیں۔ پھر 8ویں نمبر پہ لکھتے ہیں کہ آڈیوز میں انکلوڈ کنورسیشنز ود سرونگ جوڈیشل اپوائنٹیز۔ پھر 9ویں پہ جی وہ کہتا ہے کہ آڈیوز انکلوڈ انگیجمنٹس ود فارن ڈگنیٹریز۔ پھر 10ویں پہ جی کہ آڈیوز انکلوڈ ڈائریکشنز آرڈرز بائی پرسونل انوالوڈ۔ اچھا، ساتھ پھر وہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ ہوپ فلی دس ریلیز ول برنگ بیٹرمنٹ ٹو پاکستان۔ P.S. I am not looking for any PR, so don't waste your time by sending me any interview requests. My only Telegram، اور پھر وہ آگے ٹویٹر کا اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ مطلب کہ جتنے بڑے پیمانے پہ یہ آڈیو لیکس کا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آڈیو لیکس ہیں اور ان شخصیات کے ساتھ ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان آڈیوز کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کو وہ سمجھ رہا ہے
کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوں گی آڈیوز، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آڈیو لیک ہونے جا رہی ہے یہ پاکستان کے اندر وہ ایٹم بم پھٹنے جا رہا ہے جمعے کی شام 9:30 بجے، جو پاکستان کے اندر پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ ڈان لیکس آپ کو یاد ہے، پھر پاناما لیکس خاص طور پہ آپ کو یاد ہے کہ نون لیگ کے لیے کتنی بڑی قیامت بن کے گری تھی پاناما لیکس۔ یہ پاناما لیکس سے بڑی لیکس آنے جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ ابھی جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بدھ کی شام 4 بجے دوبارہ NSC یعنی جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ دوبارہ بلا لیا ہے۔ یہ پہلے مؤخر کیا گیا تھا لیکن آڈیو لیکس کے اوپر دوبارہ اسے بلایا گیا، اور آج شہباز شریف صاحب نے میٹنگ بھی کی اور اس میں یہ کہا ہے کہ اب کون سا بیرون ملک سے جو وزیر اعظم یا صدر ہوگا وہ آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا، جبکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں اور پھر بعد میں وہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ لیک ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو سوچنی چاہیے کہ ایسی باتیں اور ایسی گفتگو جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیوں ہوتی رہی کہ وہ ریکارڈ بھی ہو گئی اور اس کے بعد لیک ہونے پہ آپ اتنے زیادہ شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اس ولاگ سے اتنے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔